اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو نیا ہجری سال مبارک ہو۔ یہ بڑی خوشبخت ساعتیں ہیں، نیا سال شروع ہوا ہے اور ان ساعتوں میں ہمارے ساتھ ظاہر ہے خوشی کے ساتھ ساتھ شہادتوں کی بھی بڑی طویل داستان رقم ہیں ان دنوں میں، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام شہادتیں بھی قبول کرے اور اس کا ہمیں جو ہے باغ بھی دکھائے، اور انشاءاللہ ہم سب ان کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ ناظرین، ہم نے جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر مہینے ہمارے مختلف پروگرامات مختلف حوالوں سے ہوتے رہیں گے، تو اس دفعہ جو ہمارے حوالے بنتے ہیں، ظاہر ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایک ہمارا پروگرام ہوگا جو ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا، جس میں کہ ہم نے ایک اپنا جو ہمارے عقیل دانش صاحب تھے، بزرگ ہمارے شاعر، وہ آئے تھے اور ہم نے ان سے مختلف حوالوں سے گفتگو کی تھی۔ ادب میں جو تاریخی واقعات تھے جو ان کے اوپر گزری یا جو مختلف ادیبوں پر گزری، یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ ہم مختلف استاد شعراء کرام کو، مختلف نثر لکھنے والوں کو، مختلف تاریخ دان جاننے والوں کو نہ صرف بلاتے رہیں گے بلکہ عقیل دانش صاحب کی رہنمائی ہمیں ہمیشہ حاصل رہے گی اس پروگرام کو کرنے کے حوالے سے۔ لیکن ایک چیز اور تھی جو ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور بیچ میں کچھ حوالوں سے ہم رک گئے، رمضان میں وجہ رہی، کچھ اور رہی، لیکن اس سلسلے کو ہم نے دوبارہ جوڑا ہے اور وہ تھا ہمارا اسٹوڈیو کا مشاعرہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسٹوڈیو کے اندر تعداد کم ہی بلائی جا سکتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا جا سکتا، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے چیدہ لوگوں کو بلائیں جو اپنے اشعار سے نہ صرف آپ کا دل مو لیں بلکہ یقینی طور پہ ہمارے دل اور دماغ پر ایک تازگی بھی چھوڑ جائیں، کیونکہ شعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غزل وہ چیز ہے جس کے اندر نہ صرف آہنگ ہوتا ہے بلکہ ایک لے ہوتی ہے جو انسان کو یقینی طور پہ دل کو متاثر کرتی ہے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی ہے آج مشاعرے کی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک مشاعرے کا انعقاد کیا جائے۔ ہمارے درمیان دو ایسے خوبصورت لوگ، ماشاءاللہ آج میں یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں، مجھے لوگوں نے تنقید کی کہ شاعروں کو خوبصورت نہ کہا کرو بھائی، کہا کرو کہ بہت ذہین ہیں، بہت اچھے طرح لکھتے ہیں، بہت اچھے لکھنے والے ہیں۔ لیکن آج بربلا میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اسٹوڈیو میں خوبصورت شاعر موجود ہیں۔ تو ان خوبصورت شاعروں میں جو سب سے پہلے شاعر میرے ساتھ آج موجود ہیں اور جن کو ایک اور تاریخی اہمیت حاصل ہے ہمارے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے، کہ وہ بزم سخن کے پہلے لائیو پروگرام کے مہمان خصوصی تھے اور وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم دونوں، میں بھی اور وہ بھی، پہلے پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سا گھبرا بھی رہے تھے، لیکن الحمدللہ وہ پروگرام بہت کامیاب کیا تھا۔ میری مراد ہے اسلاؤ سے آئے ہوئے ہمارے بہت ہی خوبصورت شاعر قاسم بابا صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ناظرین ہمارے درمیان آپ یقیناً نہ صرف ہمارے جو لوگ ہمارے بزم سخن کے پیجز کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے ویب سائٹ اور فیس بک کو فالو کرتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جو ہمارے اگلے مہمان ہیں ان کا عروج میں ان کو جو ملکہ حاصل ہے، جو شاعری کے رموز ہیں، جو شاعری کے آداب ہیں، ان کے حوالے سے جو ان کی جو کارکردگی ہے، جو ان کی جو کارنامے ہیں، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ رموز کے حوالے سے انہوں نے کتابیں بھی ترتیب دی ہیں، ان سے بہت سے لوگ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، مختلف حوالوں سے مدد بھی کرتے رہتے ہیں لوگوں کی شاعری میں خاص کر کے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگر ثانی ہیں۔ جگر کے حوالے سے جو شاعری میں کام انہوں نے کیا ہے، جگر کو جس طرح انہوں نے سمجھا ہے، جگر کو جس طرح انہوں نے پڑھا ہے، نہ صرف جگر مراد آبادی کو بلکہ اصغر گونڈوی کو اور زمانے کے بہت سے شعراء کرام کو، جو خالص روایتی غزل کا جو رنگ ہے وہ مجھے نظر آیا ہے ہمیشہ مظفر احمد مظفر صاحب کی شاعری میں۔ السلام علیکم۔ شکریہ سہیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت آپ دونوں خوبصورت شاعر ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ بھی شاعر ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ کسی سے کم۔ چلیے بہت شکریہ، یہی ہونا چاہیے نا ایک دوسرے کو۔ تو میں آپ کی دونوں کی اجازت سے بحیثیت ناظم اگر آپ کہیں تو میں چند اشعار سنانا چاہوں گا۔ مشاعرے کی روایت ہے کہ ناظم پہلے سناتا ہے، تو وہ میں سنانا چاہوں گا۔ اگر اجازت ہو تو 4 شعر ترنم سے سنانا چاہوں گا۔ کیا بات ہے، ضرور۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سے بھی اجازت ہے، ترنم کی اجازت دے دیجئے۔ ترنم سے سنانے کے لیے بڑا دل بے چین ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ میرے اتنے عظیم لوگ بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، تو ان کو میں ضرور ترنم سے کچھ سناؤں۔ مظفر بھائی دیکھیے گا کہ قاصد ناداں آتا رہا گر، یوں ہی اپنے پیار کے بیچ، قاصد ناداں آتا رہا گر،
قاصد ناداں آتا رہا گر، یوں ہی اپنے پیار کے بیچ دل کا حال چھپے گا ایک دن، بن کے خبر اخبار کے بیچ سبحان اللہ دل، بہت شکریہ، دل کا حال چھپے گا ایک دن، بن کے خبر اخبار کے بیچ۔ اور قاسم بھائی، مظفر بھائی شعر دیکھیے گا، شاید کسی قابل ہو۔ آج کل حالات ہیں، ایک کیفیت ہے کہ ایک کے ہاتھ میں تیر کما دو، سونپ دو دوجے کو تلوار۔ ایک کے ہاتھ میں تیر کما دو، سونپ دو دوجے کو تلوار، سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ تو فرق رہے گا دشمن کے اور یار کے بیچ۔ سہیل بھائی کیا کہنے ہیں، بہت شکریہ، بہت عمدہ، یہ آپ ہی کا حصہ ہے، بہت شکریہ۔ ایک کے ہاتھ میں تیر کما دو، سونپ دو دوجے کو تلوار، کچھ نہ کچھ تو فرق رہے گا دشمن کے اور یار کے بیچ، کچھ نہ کچھ تو فرق رہے گا۔ مظفر بھائی شعر دیکھیے گا کہ اپنا اپنا ذوق جنوں ہے، کیا کہنا، اپنی اپنی فکر و نظر، اپنا اپنا ذوق جنوں ہے، اپنی اپنی فکر و نظر، کچھ کو سکون ملتا پھولوں میں اور کچھ پاتے ہیں خار کے بیچ۔ کیا کہنے ہیں، اپنا اپنا ذوق جنوں ہے، اپنی اپنی فکر و نظر، کچھ کو سکون ملتا پھولوں میں اور کچھ پاتے ہیں خار کے بیچ، کچھ کو سکون ملتا پھولوں میں۔ اور وقت کی کمی ہے اس لیے میں اس کا مقطع پیش کرتا ہوں کہ تم تو رونا روتے ہو بس اپنی انار کلی کا خلش، تم تو رونا، ایک کیفیت ہے کہ حالات ہیں کہ تم تو رونا روتے ہو بس اپنی انار کلی کا خلش، کتنی کلیاں چن دی گئیاں سپنوں کی دیوار کے بیچ، بہت خوب، کتنی کلیاں چن دی گئیاں سپنوں کی دیوار کے بیچ، قاصد ناداں آتا رہا گر۔ بہت خوب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، انہوں نے اتنا اس کو جو ہے کیا خوب سما باندھا ہے، نہیں، ایک کوشش کی ہے کہ تھوڑا ترنم کا رنگ آنا چاہیے، بڑی فرمائش تھی لوگوں کی۔ تو قاسم بھائی کی طرف چلتے ہیں جن کا میں ایک شعر سے ان کا تعارف کراؤں گا کہ چلو ایک ساتھ چلتے ہیں سوئے منزل کو بڑھتے ہیں، چلو ہم جانب منزل پھر ایک پرواز کرتے ہیں۔ تو قاسم بھائی آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خوبصورت اشعار سے اس محفل کو مزید گرمائیے۔ جی بہت بہت شکریہ سہیل بھائی، ایک تو دعوت دینے کا اسلام چینل اردو کا بہت بہت شکریہ، جی، اور دوسرا ہمیں خوبصورت کہنے کا۔ مظفر بھائی تو واقعی خوبصورت ہیں، تو آپ نے کہہ دیا۔ دیکھیں نا، ہم سبھی ہیں۔ مظفر بھائی کچھ آپ بھی اس میں لقمہ لگائیے کہ ہم، اصل تو خوبصورتی تو باطن میں ہوتی ہے۔ واہ کیا بات، جی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک تو اعزاز کی بات ہے کہ مظفر بھائی کے سامنے کچھ پڑھ رہا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خطرے سے خالی بھی نہیں ہے، کیونکہ علم عروض کے ماہر ہیں ماشاءاللہ، ان کو پوری کمانڈ ہے جو شاعری کا آرٹ ہے، تو ان کے سامنے پڑھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن یہ بہت اچھے استاد ہیں، بہت اچھے استاد ہیں۔ جی جی، ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں، جی ہمیشہ، جب بھی ان سے رہنمائی مانگی ہے انہوں نے رہنمائی کی ہے۔ اور ایک غزل، جی،
کس قدر نادان تھے ہم خواہشوں کے دور میں، کس قدر نادان تھے ہم، کس قدر نادان تھے ہم خواہشوں کے دور میں، چاہتوں کے خواب دیکھے نفرتوں کے دور میں، سبحان اللہ، کیا کہنے، کس قدر نادان تھے ہم خواہشوں کے دور میں، چاہتوں کے خواب دیکھے نفرتوں کے دور میں، بہت خوب، آسماں کو ہم نے جانا اس زمیں کا چارگر، آسماں کو ہم نے جانا اس زمیں کا چارگر، سبحان اللہ، اور کچے گھر بنائے بارشوں کے دور میں، کیا بات ہے، آسماں کو ہم نے جانا بہت اچھی بات ہے، اس زمین کا چارگر، کیا برجستگی ہے، اور کچے گھر بنائے بارشوں کے دور میں۔ اور مظفر بھائی، ہم مکی تھے فرش کے اور آرزو تھی عرش کی، ہم مکی تھے فرش کے اور آرزو تھی عرش کی، کھیلنے کو چاند مانگا حسرتوں کے دور میں، کس قدر نادان تھے ہم خواہشوں کے دور میں، کھیلنے کو چاند مانگا، واہ واہ، بہت خوب، ہم مکی تھے فرش کے اور آرزو تھی عرش کی، کھیلنے کو چاند مانگا حسرتوں کے دور میں، اور ساتھ گزرے ہیں ہمارے مہجبی کے روز و شب، ساتھ گزرے ہیں ہمارے مہجبی کے روز و شب، کیسے کیسے لطف اٹھائے قربتوں کے دور میں، اور کہتے جی کہ ایک تیرے عشق میں ہم نے پائے دو جہاں، ایک تیرے عشق میں ہم نے پائے دو جہاں، تاجور خود کو ہی سمجھا غربتوں کے دور میں، بہت خوب، قاسم بھائی دوبارہ تاکید، ایک تیرے عشق میں کیا کہنے، بہت بہت شکریہ، ایک تیرے عشق میں ہم نے پائے دو جہان، تاجور خود کو ہی جانا غربتوں کے دور میں، کس قدر نادان تھے ہم خواہشوں کے دور میں، کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، اگر وقت اجازت دے تو بالکل ضرور جناب، ضرور، آج محفل ہی آپ کی ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور غزل ہے جی، میں نے کوشش کی ہے کہ ہر اس پہلو پہ لکھا جائے، ہر اس موضوع پہ لکھا جائے جس سے ہماری جو قوم ہے اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو، بالکل، تو عرض کیا جی کہ لے آئی کہاں ہم کو لغزش ہماری، لے آئی کہاں ہم کو لغزش ہماری، لے آئی کہاں ہم کو لغزش ہماری، ہوئے شہنشاہ راستوں کے بیکاری، لے آئی کہاں ہم کو لغزش ہماری، ہوئے شہنشاہ راستوں کے بیکاری، رہا نہ وہ کردار و اخلاق باقی، رہا نہ وہ کردار و اخلاق باقی، ہوا جب سے دولت کا انسان پجاری، رہا نہ وہ کردار و اخلاق باقی، ہوا جب سے دولت کا انسان پجاری، اور اسی آس میں ہم جیے جا رہے ہیں، اسی آس میں ہم جیے جا رہے ہیں، چلے پھر سے شاید وہ باد بہاری، اسی آس میں ہم جیے جا رہے ہیں، چلے پھر سے شاید وہ باد بہاری، اور کہیں بھی نہیں اب تو ملتا سکون ہے، کہیں بھی نہیں اب تو ملتا سکون ہے، یہ کیسی ہے الجھن، یہ کیا بے قراری، اور شعر نظر فرمائیے گا کہ ہے قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک اپنا، بہت اچھا ہے قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک اپنا، یہاں تک کہ سانسیں بھی اپنی اداری، اور مگتا ہے کہ یہ حالت ہے اب نوجوانوں کی قاسم، یہ حالت ہے اب نوجوانوں کی قاسم، ہیں کچھ جو نشے میں تو کچھ ہیں جواری، لے آئی کہاں ہم کو لغزش ہماری، ہوئے شہنشاہ راستوں کے بیکاری۔ بہت زبردست، بہت زبردست آپ نے اشعار سنائے، ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ ابھی ہم ہی 3 لوگ ہیں اس محفل میں، لیکن ہمارے ساتھ ایک اور محفل میں شریک ہیں، کوئی ہمارے کالر ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون صاحبہ؟ میں جنت بول رہی ہوں۔ جی جنت، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ بتائیے کیا کہیں گے آپ آج کی تقریب کے بارے میں، اس محفل کے بارے میں؟ اچھا، آپ بابا بہت اچھے ٹی وی پہ لگ رہے ہیں۔ اچھا جنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 10 سال کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اس کو بھی کافی شوق ہے۔ شاعری کیسے لگی آپ کو؟ مجھے اچھی لگی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلی کال ہی جنت کی مل گئی ہے۔ جنت کی پہلی کال مل جائے تو پھر تو جنت ہی جنت ہے جناب۔ کیا کہنے، جنت ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگا؟ جی مجھے اچھا لگا۔ آپ کو سنائیں گی؟ آپ کو کچھ سنانا ہے؟ نہیں، مجھے شاعری نہیں آتی۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا بول رہی ہیں، یہی بہت ہے ہم لوگوں کے لیے، ہمارے لیے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ہمارے بچے اگر اتنی اچھی اردو بولیں تو ہمارے لیے یہی بہت ہے، انشاءاللہ شاعری بھی کریں گے وقت آنے پہ۔ جی بہت بہت شکریہ جنت آپ کا۔
ناظرین یہ کالز کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری رہے گا اور یہ ماشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن اب میں دعوت کلام دوں گا اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا جو پچھلے کم سے کم 3 دن سے متواتر میں ریپیٹ کرے جا رہا تھا، اور اس کے باوجود میں نے لکھا اس لیے کہ الفاظ کی جو معنی اور بندش اور جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں اس کے اندر، وہ ذرا آپ اس کا ملاحظہ فرمائیے. آپ بتاؤں تجھے آشوب تمنا کیا ہے، آپ بتاؤں تجھے آشوب تمنا کیا ہے، کیسے کٹتی ہے تارے شب ہجراں جانا. ایک پورا فلسفہ، ایک تاریخ، ایک سب کچھ موجود ہے، اور یہ شعر ہے جو کمال پہ پہنچا ہے اس شعر کو ہمارے بھائی مظفر احمد مظفر صاحب نے. مظفر بھائی بڑی خوبصورت آپ کی شاعری، اور ہم بے چین ہو رہے ہیں نہ صرف ہم بلکہ ناظرین کہ ہم آپ سے اچھا سا کلام. ضرور، بلکہ میں چاہوں گا کہ اسی غزل سے شروع کیا جائے. بالکل بالکل، میں خود یہی چاہوں گا. جی. اور اس سے پہلے کہ میں کچھ شعر پیش کروں، جی، مولانا رومی کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے. جی. فرماتے ہیں کہ این قدر مستم کہ از چشمم شراب آید بیرون. این قدر، قاسم بھائی. جی جی. این قدر مستم کہ از چشمم شراب آید بیرون، از دل پر حسرتم دودھ کباب آید بیرون. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ٹرانسلیشن بھی ہمیں کر دیں تھوڑا سا. خیر یہ اس میں یوں کا انداز تھا، اس کا بہت خوبصورت معنی یہ ہے کہ این قدر مستم، میں اس قدر مست ہوں کہ از چشمم شراب آید بیرون، کہ میری آنکھوں سے جو آنسو ہیں وہ برنگ شراب برآمد ہو رہے ہیں. بہت خوبصورت. این قدر، اس قدر مستم، مست ہوں کہ از چشمم شراب آید بیرون، کہ میری آنکھوں سے آنسو کی جگہ شراب برآمد ہو رہی ہے. اللہ اکبر. دوسرا ثانی ہے کہ از دل پر حسرتم، از دل پر حسرتم، کہ میرے دل سے، از دل پر حسرتم، میرے پر حسرتم یا پر حسرت دل سے، از دل پر حسرتم دودھ کباب آید بیرون، کہ جلتے ہوئے کباب کا دھواں برآمد ہو رہا ہے. از دل پر حسرتم دودھ کباب، دودھ کباب، جلتے ہوئے کباب کا دھواں بدبودار ہوتا ہے. از دل پر حسرتم دودھ کباب آید بیرون. واہ. تو یہ مولانا رومی کا اتنا خوبصورت آپ نے شعر سنا ہے، لیکن ایک کال ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون؟ یہ اسماعیل ہے. اسماعیل. جی جی بتائیے اسماعیل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. یا آیا ہوا میرا فارم کرنے کے لیے. I'm so very proud ہے. یہ میرا بیٹا ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. very nice ہے. شکریہ اسماعیل، بہت بیٹا ابھی تو ابو نے شعر سنانے بھی نہیں شروع کیے ماشاء اللہ. اور آپ ضرور سنیے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کی کال دوبارہ بھی لوں گا، اور آپ ضرور ہمیں کال کریے گا. ہم اسی موضوع پہ بات بھی کریں گے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو اردو جی ماشاءاللہ بہت ضروری ہے، یہ ضروری چیز ہے. بہت شکریہ بیٹا، انشاءاللہ آپ کا انٹرسٹ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آگے جانے نہیں انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں میں جو ہے انٹرسٹ ڈیولپ ہو، بچے آئیں انشاءاللہ سینہ بسینہ منتقل ہو. بالکل. میرے بچے روس سیکھ رہے ہیں، بلکہ کافی حد تک ماشاءاللہ پہچان لیتے ہیں، مصرا پہچان لیتے ہیں اور کلاسیکل سنتے ہیں. جی دیکھتے ہیں ایک اور کال ہے. اب کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آہا یہ تو جانی پہچانی آواز لگ رہی ہے. آپ کی اتنی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے احسان شاہد بھائی. جی آپ حضور کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کی مصروفیت تھی. میں نے کہا بچے فون کیے جا رہے ہیں تو بھائی کو بھی فون کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہم لوگ آپ کا ویٹ کر رہے تھے جناب. بہت اچھا لگا آپ کی، آپ نے یاد کیا. سلامت رہیں. بہت محبت. یہ اردو کے یہاں پہ فیوچر بیٹھا ہوا ہے. یہ الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. ہم سب نے مل کے آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ مجھے ایک چھوٹی سی تجویز دینی تھی. مظفر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم بھائی بھی ہیں، اور کہ ہمارے جو یہاں کے یو کے جو شعراء آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں جی، ان کا ایک جو پروگرام ہے نا، منتھ کا ایک پروگرام ان کے نام ہونا چاہیے. بے شک بہت اچھی تجویز ہے آپ کی. بہت اکتوبر میں بہت اچھی ایک بہت ہی اچھے شاعر اجاز احمد اجاز ہم سے رخصت ہوئے تھے جی. تو اگر اکتوبر کا کوئی بھی ایک جو ہے ایک جمعہ ان کے نام سے
किया जाए और उनसे मोहब्बत करने वाले सारे उनसे मोहब्बत करते थे। जी इजाज साहब बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे जी, बिल्कुल बेशक बेशक बहुत अच्छी तजवीज़ 5 मिनट के लिए उनकी जो मैं समझता हूँ कि उन पर कोई मजमून पढ़ा जाए, फिर उसके बाद उनके कुछ अशार सुनाए जाएं जी। और फिर एजाज अहमद जात पर बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, जब उनका इंतकाल हुआ था, जब उनकी किताबें आई थी, तो वो उनमें से कोई कलाम पढ़ा जाए, तो और फिर उसके बाद इस हमारे बज़्म सुखन के प्रोग्राम को उसका जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें जो मौजूद शायर होंगे वो अपना कलाम सुनाए। बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी, तो बहुत अच्छी तजवीज़ है। तो एजाज साहब का एक शेर मैं सुनाकर एजाज चाहूंगा जी। कि कोई चिराग तो आंधी से बच ही निकलेगा। क्या बात है जी, क्या बात है। कोई चिराग तो आंधी से बच निकलेगा, जला दिए हैं बहुत से दिए हवा के लिए। वाह वाह क्या बात बहुत है, खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया बहुत साहब भाई, उम्दा, आपने बहुत कॉल उनका ये की, बहुत मशहूर शेर बहुत है, मशहूर शेर है जी। इंशाल्लाह शायद भाई और शुक्रिया, ज़रूर आपसे भी ताबन भी जज़ाकल्लाह। आपका हासिल रहेगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक कॉल और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, राजा कामन कर रहा हूँ। कैसे सर, ठीक ठाक है? ठीक ठाक, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बताइए कैसे हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम? जी बड़ा मजा आ रहा है। पहली दफा मैं सुखम के ऊपर कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ। अब आप हर हफ्ते देखा करें इंशाल्लाह, ये हम जी, पिछले कुछ 6 इंशाल्लाह। महीने से कर रहे हैं, 7 महीने से। इंशाल्लाह। मैं वैसे ही ये प्रोग्राम वगैरह ब्राउज कर रहा था तो मैंने देखा कि उर्दू चैनल देख के ना हाँ। तो बड़ा मजा आ रहा है। असल में मैं खुद जो है ना वो काफी अर्से से शायरी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी रहनुमाई वगैरह किसी से नहीं ली। अच्छा। तो शेर तो मैं लिखते तो मुझे सुनाते हुए पता नहीं चलता यार ये सुनाने के काबिल है या नहीं, तो मैंने कहा चल एक कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर एक शेर हमें सुनाना चाहें तो आप ज़रूर सुना सकते हैं, और उसके बाद अपना नंबर और नाम हमारे स्टूडियो में छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपसे खुद रब्ता कर लेंगे। जी इंशाल्लाह। मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ। जी। जो मांगी रजा तो सजा ही के डर से। वाह मुज़फ़्फ़र भाई, माशाल्लाह, आप तो उस्ताद हैं। सजा ही के डर से माशाल्लाह। मेरी बंदगी का तकाजा था जन्नत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। खूब। जो मांगी रजा तो सजा ही के डर से वाह मेरी बंदगी का तकाजा था जन्नत। वाह ला हासिल हुए सारे कलमे नमाजें। वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। हासिल हुए सारे कलमे नमाजें, आहा, ना असली जो समझा मैं पूजा का मकसद। राय साहब बहुत अच्छा लिखते हैं बहुत जनाब आप। जबरदस्त, बहुत अच्छी आप बात, जरूर बहुत कोशिश माशाल्लाह। करें, जरूर लिखें, बहुत अच्छा लिखा है आपने। आप अपना इसी तरह लिखते रहें इंशाल्लाह। आपकी रिहाइश कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पे लंदन में रहता हूँ, बैक्टन के पास। ठीक है, आप अपना नंबर और नाम छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता करेंगे। जी जी जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चले गए। अच्छा, हमारे पास मुज़फ़्फ़र भाई वक्त बहुत कम है, तो हम शायरी आपकी ब्रेक के बाद सुनेंगे, लेकिन ये जो नौजवान शोरा कराम आ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या राय देंगे, इनको क्या करना चाहिए? मेरा मशवरा यही होगा कि लिखें, और जो जज्बा या हिद्दत शिद्दत नौजवानों में पाई जाती है, या खुसूसन आज के जो नौजवान हैं, वो वेस्ट को फॉलो मत करें। अच्छा। असल क्लासिकल को फॉलो करें और उरूज़ को समझें, रिदम क्या है, गनाइयत क्या है, तकनीक क्या है, तो तब वो तरक्की कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें अभी जो नौजवान जो शेर सुना रहा था, ये इसके लिए अब क्या तजवीज़ आप इसको देंगे? इन्होंने यानी वो जिस तरह मिन जानिबल्लाह अशार हुए हैं, अब ये जो इसका मेन जो आहंग है इस वज़न का, वो बहर मुतकारिब मुसम्मिम सालिम है। अच्छा। फ़ाउलुन 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 फ़ाउलुन, पहला मिसरा ठीक था, यानी मतलब ठीक था, उसके बाद वो बेबैर हो गए हैं। अच्छा। वो जो ला इन्होंने कहा ला हासिल, वो ला लंबा हो गया है। अच्छा। यहाँ पे छोटी आवाज़ आती है, फ़ा पे और बाकी ऊलुन फ़ा ऊलुन, यानी फ़ा छोटी आवाज़ है और ऊलुन 2 लंबी आवाज़ें हैं, तो इनका मतलब ठीक था, यानी 1 2 2 पे। वही मैं समझता हूँ वो ये जो है ना कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो है ना नज़्म, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, तो ये वही ज़मीर बनती है। अच्छा। तो ये तो खैर मिन जानिबल्लाह हो गई जी, तो इस पे कोशिश की जाए तो माशाल्लाह अच्छा लिख सकते हैं। मतलब ये लिखते रहें तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। डेफिनेटली जी जी, ताकि देखिए ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो लोग भी नौजवान लिखारी हैं, जो लिख रहे हैं, वो लिखते रहें। जैसे अभी मुज़फ़्फ़र भाई ने कहा, अपने ख्याल को ज़ाया ना करें, हमें कॉल करते रहें, इंशाल्लाह अपना रब्ता करें हमसे, और हम ज़रूर आपसे ताउन करेंगे। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आदाब अर्ज़ है। बहुत बहुत
شکریہ وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان آج بہت خوبصورت دو شعراء کرام موجود ہیں, مظفر احمد مظفر صاحب اور جناب قاسم بابا صاحب. آج مشاعرے کی ہم نے روایت کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے کالرز نے بھی یہی کوشش کی کہ ہمیں کچھ اشعار بھی سنا سکیں. تو میں مظفر احمد مظفر پہ جانے سے پہلے دو شعر, ایک شعر اور ایک مطلب اور ایک شعر سنانا چاہوں گا. مظفر بھائی تھوڑی سی آپ کی میں توجہ چاہوں گا, یقیناً آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر شاعر ہیں, کہ گو معاملہ ہے اس سے اغیار کی طرح, گو معاملہ ہے اس سے اغیار کی طرح, دھوکہ وہ دے رہا ہے ہمیں یار کی طرح. کیا کہنے, کیا کہنے. بہت شکریہ. گو معاملہ ہے اس سے, گو معاملہ ہے اس سے اغیار کی طرح, دھوکہ وہ دے رہا ہے ہمیں یار کی طرح, اور اس بار شام وصل وہ آ ہی جائے شاید, اس بار شام وصل وہ آ ہی جائے شاید, وعدہ تو کر رہا ہے ہر بار کی طرح, وعدہ تو اس بار شام وصل, کیا کہنے. بہت شکریہ. اس بار شام وصل وہ آ ہی جائے شاید, وعدہ تو کر رہا ہے ہر بار کی طرح. اور مظفر بھائی دیکھیے گا شعر شاید تھوڑا سا زبان کا رنگ اس میں آئے کہ دل سی اضافی چیز کا آخر کریں گے کیا, دل سی اضافی چیز کا آخر کریں گے کیا, سینے میں چبھ رہا ہے کسی خار کی طرح. بالکل آپ نے اس میں جدت راضی پیدا کی ہے اور نیا رنگ ماشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے لیے یہی بات ہے کہ مظفر بھائی نے اس شعر کو اتنے دل سے داد دی کہ دل سی اضافی چیز کا آخر کریں گے کیا, سینے میں چبھ رہا ہے کسی خار کی طرح. اور کیونکہ وقت کی کمی ہے تو میں اس کا مقطع سنانا چاہوں گا کہ بیجا مروتوں کا حاصل ہے یہ خلش, بیجا مروتوں کا حاصل ہے یہ خلش, ملنا پڑا ہے ان سے شرمسار کی طرح. بیجا مروتوں کا حاصل ہے یہ خلش, ملنا پڑا ہے ان سے شرمسار کی طرح, گو معاملہ ہے اس سے اغیار کی طرح, دھوکہ وہ دے رہا ہے ہمیں یار کی طرح. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. اور اب میں جو ہے شمع محفل جو ہے وہ آپ کے آگے کرتا ہوں مظفر احمد مظفر صاحب, کہ ہم بیتاب ہو رہے ہیں, نہ صرف ہم بلکہ ہمارے ناظرین بھی, اسٹوڈیو میں بھی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بیتاب ہو رہے ہیں. میں ایک غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں. بالکل آتا ہوں جناب, اجازت ہے. جی بالکل. عنایت. عرض کیا ہے جی. بارے خاطر ہوئی یہ عمر گریزاں جانا. یہ احمد فراز صاحب کی نظر کی ہے, احمد فراز صاحب کی نظر کی ہے, جی انہی کے رنگ میں ہے. جی. بارے خاطر ہوئی یہ عمر گریزاں جانا, تجھ کو سمجھا تھا غم ہجر کا درما جانا. بارے خاطر ہوئی یہ عمر گریزاں جانا, تجھ کو سمجھا تھا غم ہجر کا درما جانا, اور آ بتاؤں تجھے آشوب تمنا کیا ہے. کیا بات ہے, عنایت عنایت. آ بتاؤں تجھے آشوب تمنا کیا ہے, کیسے کٹتی ہے یہ تارے شب ہجراں جانا. آ بتاؤں تجھے آشوب تمنا کیا ہے, کیسے کٹتی ہے یہ تارے شب ہجراں جانا. اسے دیکھے کہ میں نے ہر غم کو غم عشق سے تعبیر کیا. میں نے ہر غم کو غم عشق سے تعبیر کیا, غم جاں ہو یا بلا سے غم دوراں جانا. کیا بات ہے, یہ غزل کا رنگ ہے, کیا خوب ہے. اسے دیکھے کہ کوئی دیکھے میری آنکھوں سے اسیری کا فسون. کوئی دیکھے میری آنکھوں سے اسیری کا فسون, گھر ہوا جاتا ہے ایک حلقہ زندہ جانا. کوئی دیکھے عنایت ہے, کوئی دیکھے میں بھی حسرت کا ایک عنصر ہے. کوئی دیکھے تو کوئی دیکھے میری آنکھوں سے اسیری کا فسون, گھر ہوا جاتا ہے ایک حلقہ زندہ جانا. یہ شعر قاسم بھائی آپ دونوں احباب کی نظر ہے کہ ایک بھی تیر نظر تیرا خطا جاتا نہیں.
ایک بھی تیر نظر ایک بھی تیر نظر تیرا خطا جاتا نہیں، سب ہوئے جاتے ہیں پیوستے رگے جاں جانا. کیا بات ہے جی، کیا تصویر کشی ہے. ایک بھی قاسم بھائی ایک بھی تیر نظر تیرا خطا جاتا نہیں، سب ہوئے جاتے ہیں پیوستے رگے جاں جانا. 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 اور خودکشی ہے یا یہ اظہار غم فرقت ہے. خودکشی ہے، خودکشی ہے استفہامی لہجہ آ گیا کہ خودکشی ہے یا یہ اظہار غم فرقت ہے. خود سے ہونے لگا ہوں دست و گریباں جانا. کیا بات ہے جی، خودکشی ہے، خودکشی ہے، خودکشی ہے، خودکشی ہے یا یہ اظہار غم فرقت ہے. خودکشی ہے یا یہ اظہار غم فرقت ہے. خود سے ہونے لگا ہوں دست و گریباں جانا. خود سے ہونے لگا ہوں دست و گریباں جانا. فراز کی روح بھی اس وقت خوش ہو رہی ہے. کیا بات ہے. خود سے ہونے لگا ہوں دست و گریباں جانا. اور عمر بھر غنچۂ ہستی نشگفتہ دیکھا. اب یہ گرہ کا شعر آ گیا. عمر بھر غنچۂ ہستی نشگفتہ دیکھا، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا. ہم نے جیسے بھی بسر کی، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا. یہ احمد فراز کا مصرع ہے کہ ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا. اور شعر دیکھیے کہ مقطع کنج غربت میں مظفر نے غنیمت سمجھا. کنج غربت میں مظفر نے غنیمت سمجھا. کنج غربت میں مظفر نے غنیمت سمجھا. جس قدر بھی وہ ہوا بے سر و ساما جانا. کنج غربت میں مظفر نے غنیمت سمجھا. جس قدر بھی وہ ہوا بے سر و ساما جانا. بار خاطر ہوئی یہ عمر گریزاں جانا. تجھ کو سمجھا تھا غم ہجر کا درما جانا. کیا اسیری کا فسوں جو تھا وہ شعر پھر پڑھ دیجیے. شکریہ. خوبصورت شعر تھا جی، کیا شعر تھا یار. کوئی دیکھے عنایت ہے کوئی دیکھے میری آنکھوں سے اسیری کا فسون. واہ 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 کیا بات ہے. کوئی دیکھے میری آنکھوں سے، پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں اسیری کا فسون. کوئی دیکھے میری آنکھوں سے اسیری کا فسون. گھر ہوا جاتا ہے ایک حلقہ زندہ جانا. گھر ہوا جاتا ہے ایک حلقہ زندہ جانا. گھر ہوا جاتا ہے ایک حلقہ زندہ جانا. تجھ کو سمجھا تھا غم ہجر کا درما جانا. واہ واہ کیا بات ہے. اگر وہ آشنا آنکھیں والی اگر غزل سامنے ہے تو میں درخواست کروں گا، یا اگر آپ کچھ اور سنانا چاہیں وہ بھی سن لیں گے. وہ بھی سن لیں گے. غالباً ہے اس میں، وہ اس میں میرا خیال مل جائے گی. وہ تو جو پچھلے 3 دن سے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، خاص کر کے ہمارے بزم سخن کے واٹس ایپ پیج پہ ایک مظفر صاحب نے، کیونکہ ظاہر ہے وہ وہاں پہ مختلف تکرار بھی ہوتی رہتی ہے، مختلف چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور بڑی ہیلدی تکرار ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یقینی طور پہ وہاں پہ. اور ہم لوگ چپ چاپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ اس میں بزرگوں کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے تعلیم کا سبب بنتا ہے نا. ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ہم لوگ وہاں اس کو سمجھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ڈسکشن جو ہے ہمارے پروگرام میں ہو، تاکہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اصل میں شاعری ہے کیا. دیکھیں ابھی جو ہمارے ایک کالر آئے تھے جنہوں نے اچھے اشعار سنائے اپنے، انہوں نے نہ صرف ایک بہت بڑا کام کیا، ایک ہمت کی. یہ ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی، ہمت چاہیے ہوتی کہ آئے اتنے اشعار سنائے، اور استاد بیٹھے ہیں انہوں نے فوراً ان کو بتا بھی دیا. اگر وہ چاہیں تو انشاءاللہ سکتے. جی سہیل بھائی سامنے آ گئی ہے، جی پیش کرتا ہوں قاسم بھائی. جی بالکل. مطلب ہے جی شریک رسم گریہ قاسم بھائی شعر سنیے گا. واہ واہ واہ. شریک رسم گریہ ہیں سمندر آشنا آنکھیں. شریک تصویر دیکھیے. شریک رسم گریہ ہیں سمندر آشنا آنکھیں. سمندر آشنا آنکھیں جہان آرزو میں کرنا دیں محشر بپا آنکھیں. شریک رسم گریہ ہیں سمندر آشنا آنکھیں جہان آرزو میں کرنا دیں محشر بپا آنکھیں. اور یہ پتھر کی نہ ہو جائیں کہیں اقلیم ہستی میں.
یہ پتھر کی نہ ہو جائیں کہیں اقلیم ہستی میں رکھے محفوظ آشوب تمنا سے خدا آنکھیں. واہ 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 کیا بات ہے جی, کیا گہرائی ہے جی. قاسم بھائی یہ پتھر کی نہ ہو جائیں, یہ پتھر کی نہ ہو جائیں کہیں اقلیم ہستی میں رکھے محفوظ آشوب تمنا سے خدا آنکھیں. رکھے محفوظ آشوب تمنا سے خدا آنکھیں. اور تمہارے وعدہ شب کا یقین آتا نہیں ان کو, تمہارے وعدہ شب کا یقین آتا نہیں ان کو, تمہارے وعدہ شب کا یقین آتا نہیں ان کو. رہینے فتنہ غم ہیں سکون آشنا آنکھیں. رہینے فتنہ غم ہیں سکون آشنا آنکھیں. اور حصارے دشت وحشت میں بگولوں کے اشارے پر, حصارے دشت وحشت میں بگولوں کے اشارے پر ہتھیلی پر لیے پھرتی ہے مدت سے ہوا آنکھیں. کیا بات ہے, کیا تصویر کشی ہے, واہ واہ. ہتھیلی پر لیے پھرتی ہے مدت سے ہوا آنکھیں. ہتھیلی پر لیے پھرتی ہے مدت سے ہوا آنکھیں. اور فصیلے شہر تاریکی سے جانے کب رہائی ہو, فصیلے شہر تاریکی سے جانے کب رہائی ہو. اسیر کریائے شب ہیں میری سیما پا آنکھیں. فصیلے شہر تاریکی سے جانے کب رہائی ہو. اسیر کریائے شب ہیں میری سیماب پا آنکھیں. اسیر کریائے شب ہیں میری سیماب پا آنکھیں. اسے دیکھیے کہ تمہاری شکریہ تمہاری شان یکتائی کا ہوگا دل فریب عالم. تمہاری شان یکتائی کا ہوگا دل فریب عالم. وگرنہ دیکھتی ہیں یوں پس منظر میں کیا آنکھیں. تمہاری شان یکتائی کا ہوگا دل فریب عالم. قاسم بھائی تمہاری شان یکتائی کا ہوگا دل فریب عالم. وگرنہ دیکھتی ہیں یوں پس منظر میں کیا آنکھیں. وگرنہ دیکھتی ہیں یوں پس منظر میں کیا آنکھیں. اور حریم ناز میں تیرا نگر جلوہ دکھائی دے تو بہتر ہے رہے الفت میں ہو جائیں فنا آنکھیں. حریم ناز میں تیرا نگر جلوہ دکھائی دے. ہاں تو بیکار ہے واقعی. حریم ناز میں تیرا نگر جلوہ دکھائی دے تو بہتر ہے رہے الفت میں ہو جائیں فنا آنکھیں. تو بہتر ہے تو بہتر ہے رہے الفت میں ہو جائیں فنا آنکھیں. تو بہتر ہے رہے الفت میں ہو جائیں فنا آنکھیں. اور ہوئی مدت قاسم بھائی ہوئی مدت نگاہوں سے چھوا تھا مرمری چہرہ. ہوئی مدت نگاہوں سے چھوا تھا مرمری چہرہ. ہوئی مدت نگاہوں سے چھوا تھا مرمری چہرہ. طلسم خواب سے اب تک نہ ہو پائیں رہا آنکھیں. طلسم خواب سے شکریہ طلسم خواب سے ہوئی مدت نگاہوں سے چھوا تھا مرمری چہرہ. طلسم خواب سے اب تک نہ ہو پائیں رہا آنکھیں. طلسم خواب سے اب تک نہ ہو پائیں رہا آنکھیں. مظفر زندگی میں فرض تو ایک بار تھا لیکن مظفر زندگی میں فرض تو ایک بار تھا لیکن طواف کعبہ دل کر چکی ہیں بارہا آنکھیں. مظفر زندگی میں فرض تو ایک بار تھا لیکن مظفر زندگی میں فرض تو ایک بار تھا لیکن طواف کعبہ دل کر چکی ہیں بارہا. طواف کعبہ دل کر چکی ہیں. وقت کی کمی ہے لیکن دل کر رہا ہے کہ ہر شعر کو دوبارہ سنیں. اگر وقت ہے تو میں تو چاہوں گا کہ قاسم بھائی سے مزید سنا جائے. اور آپ ماشاءاللہ سہیل بھائی آپ بھی عطا کیجیے ماشاءاللہ. پھر میں قاسم بھائی سے غزل سنوں گا انشاءاللہ. چند ایک شعر اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہ خصوصاً ہمارے شاہد بھائی کے لیے اور قاسم بھائی کی نظر ہے. اور ہمارے ایک اور ارن والیہ ایک دوست ہیں کرم فرما, ان کی نظر بھی ہے ماشاءاللہ. عرض کیا ہے کوئی کیا جانے سہیل بھائی کوئی کیا جانے تیرے شعلہ رخسار کا لطف.
واہ کوئی کیا جانے کوئی کیا جانے کوئی کیا جانے تیرے شعلہ رخسار کا لطف سوزش زخم جگر جذبہ سرشار کا لطف. واہ 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 عنایت ہے کوئی کیا جانے قاسم بھائی کمال ہے مظفر بھائی آپ بھی کیسے عنایت ہے کوئی کیا جانے عنایت ہے کوئی کیا جانے تیرے شعلہ رخسار کا لطف واہ سوزش زخم جگر جذبہ سرشار کا لطف واہ 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 کوئی کیا جانے تیرے شعلہ رخسار کا لطف کیا انداز اور ہے جی. تھم گیا نالا میرا تھم گیا نالا میرا ہجر کی شب میں آخر عنایت ہے تھم گیا نالا میرا ہجر کی شب میں آخر مٹ گیا خنجر بیداد کے آزار کا لطف. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. ظفر بھائی پھر پڑھیے عنایت ہے بہت خوبصورت. تھم گیا نالا میرا ہجر کی شب میں آخر واہ مٹ گیا خنجر بیداد کے آزار کا لطف. کیا بات ہے مٹ گیا تو نالا بھی تھم گیا مٹ گیا خنجر بیداد کے آزار کا لطف. اور جو ہی کھلنے لگا کچھ راز طلسم ہستی. واہ بہت خوب. جو ہی کھلنے لگا کچھ راز طلسم ہستی اور بڑھنے لگا انداز فسوکار کا لطف. کیا بات ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے. کیا ظفر بھائی پھر پڑھیے منظر کشی دیکھیے گا. جو ہی کھلنے لگا کچھ راز طلسم ہستی. جو ہی کھلنے لگا کچھ راز طلسم ہستی اور بڑھنے لگا انداز فسوکار کا لطف. اور بڑھنے لگا انداز فسوکار کا لطف. جو ہی کھلنے لگا کچھ راز طلسم ہستی. جو ہی کھلنے لگا کچھ راز طلسم ہستی اور بڑھنے لگا انداز فسوکار کا لطف. اور اس گھڑی بے بسی دل پہ بہت روتا ہوں. قاسم بھائی اس گھڑی بے بسی دل پہ بہت روتا ہوں. اس گھڑی بے بسی دل پہ بہت روتا ہوں. خار بھی لیتا ہے جب گوشہ دستار کا لطف. خار بھی لیتا ہے جب خار بھی کوشش ہے اس گھڑی بے بسی دل پہ بہت روتا ہوں. اس گھڑی بے بسی دل پہ بہت روتا ہوں. خار بھی لیتا ہے جب گوشہ دستار کا لطف. خار بھی لیتا ہے جب گوشہ دستار کا لطف. اور میری قیمت نہ لگاؤ ابھی ہے کم نظراں. میری قیمت نہ لگاؤ ابھی ہے کم نظراں. کچھ تو لینے دو ابھی گرمی بازار کا لطف. کچھ تو لینے دو ابھی قاسم بھائی کچھ تو لینے دو ابھی گرمی بازار کا لطف. اور یہ شعر دیکھیے کہ شل نہ ہوتے قاسم بھائی شل نہ ہوتے جو میرے دشت طلب میں پاؤں. شل نہ ہوتے جو میرے دشت طلب میں پاؤں. شل نہ ہوتے جو میرے دشت طلب میں پاؤں. کیوں نہ تا حشر اٹھاتا بنے ہر خار کا لطف. شل نہ ہوتے جو میرے دشت طلب میں پاؤں. کیوں نہ تا حشر اٹھاتا بنے ہر خار کا لطف. کیوں نہ تا حشر اٹھاتا بری ہر خار کا لطف. اور تا قیامت مجھے لاحق رہے بیماری دل. 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 ہائے پوچھے تو کوئی بستر بیمار کا لطف. ہائے پوچھے تو کوئی قاسم بھائی تا قیامت مجھے لاحق رہے بیماری دل. ہائے پوچھے تو کوئی بستر بیمار کا لطف. ہائے پوچھے تو کوئی بستر بیمار کا لطف. اور یہ بھی اعجاز محبت ہے کہ دل سے نہ گیا. یہ بھی اعجاز محبت ہے کہ دل سے نہ گیا. بے وفا دوست کا غم سازش اغیار کا لطف. بہت خوب مظفر بھائی اتنے خوبصورت آپ نے اشعار سنائے ہیں. اتنا زبردست آپ کے ہم نے کلام کا لطف لیا ہے. ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ آپ سے کلام سنیں لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے میں چاہوں گا آپ آخری لفظوں میں کچھ 10 سیکنڈ کے اندر کچھ پیغام اگر دینا چاہیں تو جو ہم نہیں کچھ تحریک پیغام میرا آپ سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں مظفر بھائی کہ جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں اسپیشلی لنڈن اور سراؤنڈنگ لنڈن کے سراؤنڈنگ میں ہم وہاں پہ پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن سلاؤ میں ماہانہ ایک پروگرام کا اہتمام کریں
इंशाल्लाह हर महीने का जो लास्ट सैटरडे हमने तय किया है जी, हर महीने का जो लास्ट सैटरडे होगा उसका एक प्रोग्राम हुआ करेगा, उसकी एक इवनिंग जो है वो हम शोरा के नाम और जो शोरा यहाँ से जा चुके हैं इस दुनिया से जी, जैसे अभी एहसान शाहिद भाई ने भी तजवीज़ दी। मुज़फ़्फ़र भाई क्या कहते हैं आप उस पर कि हम लोग इस तरह के एक हर महीने एक प्रोग्राम इंशाल्लाह बज़्म सुख़न और पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन स्लाओ ने मिल के ऑर्गेनाइज़ किया कि हर महीने एक मुशायरा या कोई ना कोई महफिल हुआ करेगी उस पाकिस्तान वेलफेयर सेंटर स्लाओ के दफ्तर में, जो कि काफ़ी बड़ी जगह है। तो आप यकीनन हमारी रहनुमाई फरमाएंगे उसमें। अच्छा इक़दाम है और एक तामीरी इक़दाम है, और इसमें मेरी तरफ से शमूलियत की अपील है, ख़ुसूसन नौजवानों को आएँ और उसमें शामिल हों और इंशाल्लाह ताला सीखने का मौका मिलेगा, हम सब सीखेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह उनको मौका अल्लाह ताला बरकत अता करे। बिल्कुल ऐसी चीज़ें हमें मिलेंगी तो ज़रूर हम उसमें हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और ख़ास करके नौजवानों के लिए ये एक बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है। आप जैसे उस्ताद मौजूद होंगे तो यकीनन हम उस पर कामयाब होंगे। तो नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, हमने कोशिश की कि इसमें जो मुशायरे की खालिस जो एक रिवायती ज़बान है वो इस्तेमाल की हमारे मुज़फ़्फ़र अहमद मुज़फ़्फ़र साहब ने, और हमें एक बहुत चाशनी, एक ऐसा लुत्फ़ आया, यकीन कीजिए कि मैं अभी भी उस सुरूर में, मैं और कासिम भाई और यकीनन हमारे हज़ारों नाज़रीन भी, और हमारे स्टूडियो में भी एक माहौल इन्होंने एक बना दिया है। हालांकि कासिम भाई ने बहुत खूबसूरत अशार पढ़े, मुज़फ़्फ़र भाई ने भी पढ़े, हमने भी कोशिश की, लेकिन एक रंग बांधा है मुज़फ़्फ़र अहमद मुज़फ़्फ़र साहब ने। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब अर्ज़ है।